بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تیسرا رمضان یعنی کہ تیسرے روزے کو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، ان کا یوم وصال ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان کو یہ تحفہ ہدیہ کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ اس کے ذریعے انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ بیٹیوں سے کس قدر پیار کیا جانا چاہیے۔ آج اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ رمضان المبارک نہایت ہی مقدس اور بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا ہر دن فضیلتوں بھرا ہے، اور اس کی راتیں بھی فضیلتوں بھری ہیں، اور ان میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جمعے والے دن کی تو فضیلت باقی دنوں سے بھی بہت ہی زیادہ ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، اور اس لحاظ سے رمضان المبارک کے جمعے کی فضیلت اور برکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں دن قیامت برپا ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ، آسمان اور زمین، پہاڑ، ہوا، سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کی فضیلتیں لامحدود ہیں، اور اس دن میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گھڑی ایسی بھی ہے جس میں کہ جو آپ دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، اور لیکن وہ گھڑی بہت ہی قلیل مدت کے لیے، اور ہمیں ان مبارک دنوں میں بالکل بھی ان کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم بڑے قسمت والے ہیں۔ پتہ نہیں اگلے رمضان المبارک میں ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں اگلے سال، تو فائدہ اٹھائیں رمضان کی دنوں کا بھی، رمضان کی راتوں کا بھی، اور خوب جی بھر کر عبادت کریں۔ رمضان کی راتوں میں تو عبادت کرنے کا اپنا ہی لطف ہے، ہمیں ان راتوں کو بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں ہی ایک رات ہے جو بڑی قدر والی رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آج میں ایسے آپ کو 2 کلمات بتاؤں گی جو کہ بہت ہی برکت والے ہیں، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رزق کی برسات کر دیتے ہیں۔ یہ کلمات آپ نے جمعے کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ جو بندے بھی جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں، اگر وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ گھر آ کر پڑھیں، اور گھر میں جو خواتین ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ان کلمات کو پڑھیں۔ ان کلمات کے پڑھنے کا وقت جمعے یا ظہر کی نماز سے لے کر عصر کے درمیان ہے۔ آپ نے ان کو جمعے کی نماز کے بعد، یا خواتین نے ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد عصر کی نماز سے پہلے ان کو پڑھنا ہے، اور یہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ بیٹھ کر پڑھنا ہے اور خاموشی سے پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور ان کلمات سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی شروع میں اور 3 بار آخر میں، اول و آخر آپ نے نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کلمات میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ان کلمات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کلمات کی کتنی فضیلت ہے۔ اور یہ جو جمعے والے دن کا وظیفہ ہے جو رمضان کے پہلے جمعہ میں آپ نے کرنا ہے، اس میں 313 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ ذکر کرنا ہے آپ نے، اور اس سے پہلے 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو
313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کثرت سے ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اس کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں تو ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جو اگر آپ 313 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ لیں آپ کے لیے پورے سال کا رزق کا انتظام ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کلمات کی برکت سے آپ کو پورا سال کسی قسم کی معاشی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہر قسم کا رزق آپ کے پاس ایسے آئے گا جیسے اوپر سے پانی بہتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے، اور الحمدللہ آپ کو ہر قسم کی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں آپ نے ظہر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور ان 313 کلمات کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے آپ کو کسی قسم کی اگر معاشی کوئی تنگی ہوگی یا رزق میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے کشادہ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب یہ ہے خشک پودوں کو پانی دینا، شجر کاری کرنا، ایک پلیٹ کسی کو کھانا دے دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، دکھ میں دلاسا دینا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد دینا، پرندوں کو دانا ڈالنا، حشرات کی خوراک ڈالنا، کتوں بلیوں اور دیگر جانوروں کو کھانا ڈالنا، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ حقوق العباد کا بہت درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔